آج کی اس ویڈیو میں مردوں کی ان غلطیوں کا تذکرہ کرنے والی ہوں جو کہ مرد اگر اپنے ریلیشن شپ میں کرتے ہیں تو ان سے ان کا ریلیشن شپ ڈیمیج ہو سکتا ہے، ڈسٹروائے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے کہ اپنے پارٹنر کی ایموشنل نیڈس کو نگلیکٹ کر دینا، یعنی کہ ایموشنل ڈسکنیکٹ ہونا اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ اس دنیا میں ہمارے پاس ارد گرد بے شمار تعلقات ہیں، بے شمار رشتے ہیں جن میں ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہے، پھر بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہے، پھر اس کے بعد جب سسرالی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بے شمار رشتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں نا کہ دو لوگ کس تعلق میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں میاں بیوی جو ہیں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس میں اتنی قربت موجود ہو۔ حالانکہ والدین اور اولاد کا رشتہ بھی ہے جس میں بے لوث محبت ہے، بے پناہ محبت، پیار ہے، دیکھ بھال ہے، یعنی ایک ماں کی اپنے اولاد کے لیے ایک خالص محبت ہوتی ہے۔ لیکن ماں بھی اپنی اولاد کے بارے میں اتنا قریب سے نہیں جان پاتی جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کو اتنا قریب سے جان پاتے ہیں، اتنی قربت۔ حالانکہ دو انجان لوگ جب رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو ایک خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان دونوں میں اس قدر محبت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دونوں کو ایک دوسرے سے بہتر کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ ان کے اپنے سگے ماں باپ نہیں جان سکتے ان دونوں کا جتنا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کیونکہ کائنات کے سب سے خوبصورت جوڑوں میں جو جوڑا سب سے خوبصورت ہے وہ ہے میاں بیوی کا جوڑا۔ کیونکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اس قدر قریب اور مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں کا جو تعلق ہے وہ خوبصورت کب بنتا ہے؟ جب obviously دونوں کی طرف سے ایفرٹس ہوں گی، تو ظاہر ہے دونوں کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں جس میں دونوں نے ایک دوسرے کی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنا ہوتا ہے۔ تو جو مرد، اگر میں مردوں کی غلطیوں کی بات کروں، ہمارے یہاں مرد جو ہوتے ہیں نا وہ عورتوں کی ایموشنل نیڈز کو فلفل ہی نہیں کرتے۔ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو عورت ہے اس کی بھی کوئی ایموشنل نیڈس ہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک ایموشنل ہیومن بینگ ہے، وہ ایک ایموشنل کریچر ہے۔ وہ بعض اوقات عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، کچھ اوور سینسیٹیو ہوتی ہیں، اتنی ٹچی ہوتی ہیں کہ بات بات پہ ایموشنل ہو جاتی ہیں اور اوور تھنکنگ کرنے لگتی ہیں یا پریشان ہو جاتی ہیں فوراً سے۔ تو اگر جو مرد مطلب کہ ہمارے یہاں مردوں میں یہ غلطی موجود ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی ان معاملات میں دیکھ بھال ہی نہیں کرتے۔ وہ عورت کا نان نفقہ پورا کر رہے ہیں، عورت کی جتنی بھی میٹیریلسٹک نیڈز ہیں، جتنی بھی مادی ضروریات ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جسمانی ضروریات ہیں وہ بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈس ہیں وہ اس پہ دھیان ہی نہیں مردوں کا جاتا کہ ہماری عورت جو ہے وہ ڈپریس کیوں ہے، اداس کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، اس کے موڈ سوئنگس کیوں آ رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ مردوں کی نسبت عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں، زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، تو ان کے جذبات کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے ایموشنس کو، ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے تعلقات میں خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی وائف کو سنا کریں، ایکٹیولی سنا کریں۔ یہ میں مردوں سے کہوں گی کہ آپ اپنی عورتوں کی ایموشنل نیڈس کو اس طرح سے فلفل کریں کہ اگر وہ اداس ہیں تو انہیں اس وقت آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے پاس، ان کے کوئی پریشان ہے تو بیسیکلی آپ کا ساتھ ہونا، آپ کا پاس ہونا اور آپ کا ان کو سن لینا دلچسپی کے ساتھ، یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ اکثر اوقات وہ لاجک نہیں مانگتی ہیں آپ سے، پرابلمس کے سولوشن نہیں مانگتی، وہ جسٹ آپ سے اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے دل کا غبار جو ہے وہ نکالنا چاہتی ہیں، وہ ایک بوجھ جو ہے وہ اتارنا چاہتی ہیں۔ تو جسٹ ایک وائف اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ایشوز ڈسکس کر لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس لائف کی چاہے وہ کسی بھی صورت میں ڈسکس کر لیتی ہے، تو اس کا آدھے سے زیادہ اسٹریس جو ہے وہ ریلیف ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مرد یہ غلطی کرتے ہیں کہ انہیں اپنی نیڈس کو تو وہ پرائیورٹائز کرتے ہیں، لیکن ایک وائف کو اپریشیٹ کرنا
اس کی فیلنگس کی رسپیکٹ کرنا، اس کے جو جذبات کی رسپیکٹ کرنا، یہ ان کو آتا ہی نہیں ہے، یہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ ایک عورت کی کون کون سی ایموشنل سائیکولوجیکل نیڈس ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مرد کا اپنی گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ اس کی وائف ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہے، چاہے وہ اس کی والدہ ہیں، مرد کو یہ چاہیے کہ عورت کا خیال رکھے. اس کی عورت کا خیال اس طرح سے نہیں ہوتا کہ صرف آپ انہیں فزیکلی پروٹیکٹ کریں، سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ انہیں جو ہے وہ نان و نفقہ ان کا پورا کر رہے ہیں. نہیں، صرف یہ نہیں ہوتا، ان کی ایموشنل سیکیورٹی بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے، ان کو سیف ایموشنل اسپیس چاہیے ہوتی ہے آپ کی جانب سے. تو عورت کی ایموشنل نیڈس کو لازمی فلفل کریں. سیکنڈ مسٹیک جو مرد حضرات کرتے ہیں، دیٹ از پور کمیونیکیشن اینڈ اوائڈنگ کانفلکٹس. ہمارے یہاں نا مرد حضرات ایکسپریسو نہیں ہوتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا آتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے جذبات جو ہے وہ اندر دبائے بیٹھے رکھتے ہیں. اور پھر اکثر جو ایشوز ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، انہیں وہ ریزالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خود بخود جو ہے وہ ہمارے درمیان معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. میری بیوی اگر ناراض ہے، وہ خود ہی جو ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایشوز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیسیکلی کانفلکٹ ریزالو کرنے کی بجائے انہیں اوائڈ کرتے ہیں، ڈسکس کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں بیسیکلی. تو یہ بیسیکلی ان کی بہت بڑی غلطی ہے. وہ جو میاں بیوی جو مرد بیسیکلی اس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے مرد جو ہیں وہ ان کو ایک چپکی سی لگ جاتی ہے جب ان کے میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک پور کمیونیکیشن ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جو مرد جو ہیں وہ کھل کے ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں. جو ایشوز کمیونیکیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، تو اگر انہیں حل کرنے کی بجائے آپ خاموشی اختیار کر لیں گے، آپ ایسا بیہیو کریں گے جیسے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتی ہے، ایک ریسنٹمنٹ کریٹ کرتی ہے. اور پھر جو ہے یہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں جب بڑھتی چلی جائیں نا، اگر آپ جو ہے وہ ان ایشوز کو ایڈریس ہی نہ کریں، آپس میں بات چیت ہی نہ کریں، ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کی کمیونیکیشن نہ ہو بالکل، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وقتاً فوقتاً یہ جو معاملات ہیں اور بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ تعلق میں خرابی مزید جنم لے سکتی ہے. ایک ہیلدی کمیونیکیشن، ایک ہیلدی کانفلکٹ ریزولیوشن کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں جو مرد ہے، اگر میں مردوں کی بات کروں تو مردوں کو چاہیے کہ لازمی ایک آپس میں ایک ہیلدی کنورسیشن کریں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایشوز ہیں انہیں آپ کنسٹرکٹیولی جو ہے وہ انہیں ریزالو کریں. یعنی کہ آپ مسائل کے حل کی طرف جائیں، آپ جو ہے معاملے کی تہہ تک پہنچے اور مسائل کے حل کی جانب جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی وائف کے پرسپیکٹیو کو سنیں، وائف اپنے مرد کے پرسپیکٹیو کو سنیں، ٹھیک ہے، ایمپتھی کے ساتھ ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں، دوسرے کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جو ایک گراؤنڈ وے نکلتا ہے معاملے کے حل کے لیے وہ نکالیں. اگر آپ کسی ایک کی بات پہ متفق نہیں ہوتے تو گراؤنڈ وے نکالیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل کی جانب بڑھیں. ایک اور غلطی جو کہ مرد حضرات کرتے ہیں اپنے تعلق میں خرابی لانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بات بات پہ اپنی بیوی کی انسلٹ کرنا، بات بات پہ اپنی بیوی کا مذاق اڑانا سب کے سامنے، بات بات پہ اپنی بیوی کی ڈس رسپیکٹ کرنا، بات بات پہ اپنی بیوی کو تنقید کا نشانہ بنانا، بات بات پہ اس کے کاموں میں کیڑے نکالنا. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں مرد کی جانب سے جو کہ ایک عورت کا دل جو ہے نا، ایک مرد سے بہت ہی عورت ایسے مردوں سے بیزار ہو جاتی ہے، ایسے مردوں سے دور بھاگتی ہے کہ جو مرد جو ہیں وہ بات بات پہ اپنی بیوی کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، جو مرد اپنی بیوی کی فیلنگس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو مرد اپنی بیوی کے آئیڈیاز کی، اس کی اوپینینس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس کے پرسپیکٹیوز کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اور بجائے اس کی رسپیکٹ کرنے کے اس کو مطلب کہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر سب کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی بیوی کی خامیاں اجاگر کرتے ہیں. یہ ایسی خطرناک غلطی ہے نا
جو کہ آپ کے ریلیشن شپ میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جو ایک دوسرے کے درمیان آپ دونوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو تو بالکل ڈسٹروائے کر دیتی ہے. اور پھر آپ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کبھی بھی اس لیول پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. کیونکہ آپ نے تو اب آپ نے تو ایک، کیونکہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے. تو اگر وہی ایک دوسرے کو بہترین لباس نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا پردہ نہیں دیں گے، تو کون پھر یہ کام کرے گا؟ کیونکہ بہترین ایک دوسرے کا بہترین لباس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو، اگر آپ کو ایک دوسرے کے عیب معلوم بھی ہے نا، تو انہیں ڈھانپ دیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہی ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے منہ پہ چاہے سامنے کوئی اور بندہ موجود نہیں، لیکن اگر بیوی کے منہ پہ ہی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اس پہ طنز کر رہا ہے، اس پہ آپ یہ کہہ لیں کہ بات بات پہ جو ہے اس کی انسلٹ کرتا ہے. اور پھر یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو غلطیاں ہیں، یہ ریلیشن شپ میں ناسور کا کام کریں گی. جو مرد اپنی بیویوں کو یہ محسوس کرواتے ہیں، یہ باور کرواتے ہیں کہ تم جو ہو، تم عورتوں میں عقل نہیں ہوتی ہے، تم عورتیں جو ہے وہ عقل گھٹنوں میں لے کے پیدا ہوئی ہو، اور تم عورتیں ایسی ہو، تم عورتیں ویسی ہو. اور یہ نہیں کہ انہیں اس طرح سے فیل کرواتے ہیں کہ جیسے ایک عورت ہونا ہی ان کے لیے ایک وبال جان ہے. تو ایسے مرد جو ہیں، جو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے ان کا اپنی بیوی سے اچھا تعلق ہوگا. نہیں، جو مرد اس طرح کی، یعنی کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، یقین مانیں ان کے آگے سے نسلیں بھی اسی طرح چلیں گی، جو کہ ان کا پورا، آپ یہ دیکھیں ان کی اوور آل جو فیملی ہوگی نا، خاندان ہوگا، اس میں کبھی بھی آپ سکون نہیں دیکھیں گے ان مردوں کی زندگی میں. مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیویوں کی، اپنی خواتین، گھر کی خواتین کی جو وہ رائے پیش کرتی ہیں کسی بھی معاملے میں اپنا جو ہے وہ، آپ کہہ لیں کہ اپنا نظریہ پیش کرتی ہیں، کوئی بات کہتی ہیں، کوئی مشورہ دیتی ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی سے متعلق ہو، تو اس چیز کا احترام کیا کریں. محبت دیں اپنی بیویوں کو، اپنی خواتین کو محبت دیا کریں، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے. عورتوں کے حق میں بہتر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ انہیں سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کریں، کہ وہ آپ کی موجودگی میں خود کو آزاد محسوس کریں، وہ کھل کے آپ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکیں. بہت ساری عورتیں اپنے دل کی باتیں اپنی کھل کر نہیں کہہ سکتی اپنے مردوں کے سامنے، اپنی رائے پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں بے عزت کر دیں گے کسی کے سامنے بھی، یا ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، یا ہماری انسلٹ کر دیں گے، یا پھر ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ایک عورت کی، ظاہر ہے ایک عورت کی جو سیلف ورتھ ہے نا، وہ اس سیلف ورتھ کو ختم کر دیتی ہے. عورت کی سیلف اسٹیم ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ کے گھر کی اگر عورت کی سیلف اسٹیم ختم ہو جائے گی نا، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی نسل کی بہترین پرورش نہیں کر پائے گی. اور پھر آپ کا پورا گھرانہ ہی بے سکون اور ایک اس میں انتشار ہوگا آپ کے پورے گھرانے میں. میں یہ بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مرد عورتوں کی قوام ہیں، مرد عورتوں کے مینٹینرز ہیں، ان کے پروٹیکٹرز ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ان کے پرووائڈرز ہیں، تو اگر مرد جو ہیں وہ ان کے مینٹینرز ہیں، تو ظاہر ہے مینٹینرز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان کے دل کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، ان کو مینٹین کرنے میں ایفرٹس ڈالیں، یعنی کہ آپ نے ان کی ٹیک کیئر ایسے کرنی ہے کہ ان کی رسپیکٹ کر کے، انہیں آزادی دے کے، انہیں ایک سیف اسپیس پرووائڈ کر کے آپ ان کے مینٹینرز بن سکتے ہیں، انہیں ایموشنل اینڈ فزیکل سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک اور غلطی جو کہ مرد حضرات کرتے ہیں اپنے تعلق میں، کہ جب وہ اپنے کریئر میں اتنا بزی ہوتے ہیں مرد، ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف اسٹائل پرووائڈ کرنے کے لیے محنت کریں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
اپنی عورت کو محبت دینے کے معاملے میں غفلت برتے ہیں، اس کے ساتھ ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھانے میں جو ہے وہ بالکل کوئی بھی کردار ادا نہ کریں. تو یہ آپ کی یہ مردوں کی غلطی ہے. تو مرد اگر ظاہر ہے اگر اپنی وائف کے ساتھ ایموشنلی انٹیمیٹ نہیں ہوتے ہیں، انہیں انڈرسٹینڈ ان کی ایموشنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، انہیں وقت نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہیں، انہیں محبت نہیں دیتے، محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں نا وقتاً فوقتاً میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتی ہیں. دیکھیں میاں بیوی کا جو تعلق ایسا ہے نا اس میں ڈیلی بیسس پہ ایفرٹس ضروری ہوتی ہیں. یہ محبت کی انویسٹمنٹ اور ایک ایموشنل انویسٹمنٹ ضروری ہے ایک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے. تعلقات مضبوط تبھی ہوتے ہیں جب تعلقات میں ایموشنل بونڈ مضبوط ہوتا ہے. تو اپنے ایموشنل بونڈ پہ کام کریں، ایموشنل انٹیمیسی پہ کام کریں. جو میاں بیوی جو مرد بیسکلی ایموشنلی انٹیمیٹ نہیں ہوتے اپنی وائف کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے ان کی وائف بھی جو ہے وہ بجھی بجھی رہے گی، فرسٹریٹ رہے گی بہت سارے معاملات میں. جب ایک عورت فرسٹریٹ رہتی ہے نا تو پھر گھر کا ماحول بھی خراب رہتا ہے اور میاں بیوی کا تعلق آٹومیٹکلی خراب رہتا ہے اور بچوں کی تربیت بھی اس انداز سے نہیں ہو پاتی. ایک اور غلطی جو کہ مرد حضرات کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل گروتھ پہ جو کام نہیں کرتے نا، جو کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے ہیں، انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کیوں ضروری ہے اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کرنا؟ ظاہر ہے جب آپ ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو اگر اس انسان کو آپ کی عادتیں جو ہیں وہ پریشان کرتی ہیں، آپ کا رویہ پریشان کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر تعلقات کبھی بھی دونوں کے درمیان بہتر نہیں ہو سکتا، آپ کا فزیکل ایموشنل بونڈ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. تو جو مرد جو ہیں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے ٹائم کو اچھے سے مینیج کرتے ہیں، وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی ایموشنل انڈیپینڈنس پہ کام کرتے ہیں، اپنے ایموشنس کو اچھے سے مینیج کرنا جانتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن اسکلس اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی ذات سے اچھی طرح سے اویئر ہوتے ہیں. تو وہی مرد جو ہوتے ہیں نا اپنے ٹریگرز کو پہچانتے ہیں، اپنے ایموشنس کو اچھے سے لے کر چلتے ہیں. تو وہی مرد آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے نا وہ خوشگوار ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو جب اچھے سے لے کر چل رہے ہیں تو اگلے انسان کے ساتھ بھی اچھے سے چلیں گے. تو جو مرد اپنے اوپر فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ اور اپنی جو اوور آل ایک ہولسٹک ہیلتھ ہے اس کو مینٹین نہیں کرتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے، اپنی پرسنل گرومنگ پہ، اپنی پرسنل گروتھ پہ کام نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے تعلق پھر پھلتا پھولتا نہیں ہے. تعلق میں آپ جتنا ایفرٹس ڈالیں گے اتنا ہی تعلق گرو کرے گا اچھے سے. ایک بہت بڑی غلطی جس کو میں گناہ کہوں گی، جو کہ ایک گناہ ہے، وہ یہ کہ مرد کیا کرتے ہیں، مرد تعلقات سے باہر جو ہے وہ منہ مارتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ دوسرے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں آج کل مردوں کے، وہ پھر دوسری عورتوں کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں اور انہیں یہ شو کرواتے ہیں کہ وہ سنگل ہیں، وہ کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں. تو ایسے مرد جو ہے نا اپنے تعلق میں نا خود ہی میں سمجھتی ہوں وہ اپنے تعلق کے لیے گند کی حیثیت رکھتے ہیں، امپیورٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اپنے تعلق میں خود ایک ناپاکی لے کر آتے ہیں جو مرد باہر منہ مارتے ہیں. جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ فلرٹ کرنے میں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنے میں، یا کسی بھی طرح کے میسیجز کرنے میں ہوں، جو مرد بے وفائی کرتے ہیں نا اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ معافی کے قابل نہیں ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کرتے ہیں. کیونکہ تعلق میں بے وفائی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جس تعلق میں ٹرسٹ ختم ہو جائے پھر وہ تعلق، خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلق میں ٹرسٹ ختم ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک بے جان تعلق ہے. اس تعلق میں کوئی جان نہیں، الٹا اس تعلق سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک تعفن زدہ تعلق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اپنے تعلق، جو مرد اپنے تعلق میں خود اس کو تعفن زدہ کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ شامل کر دیتے ہیں کسی اور عورت کی، وہ تعلق جو ہے وہ پھر وہیں پہ مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چند غلطیاں تھیں جو کہ مردوں کو لازمی طور پہ اپنے تعلق میں اوائڈ کرنی چاہیے اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.